بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرب کے ایک قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے، اور وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں، کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اللہ نے اس عورت کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورت فاتحہ کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس عورت نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی اس کو پلایا، تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی تھی۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر وہ خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں وہ شخص دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب اس عورت کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی، اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب اس کے شوہر کے دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں
تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اس طرح سے وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے پر شیطان بہت رویا۔ اس سورت کی اتنی کرامات ہے کہ اگر لکھنے بیٹھیں تو قلم کی روشنائی ختم ہو جائے۔ تو یہ تھا ہندو عورت کا سورۃ فاتحہ پر یقین کا واقعہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے لیے مزید اچھی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز اور واقعات لے کر آتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور ساتھ میں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔